نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو فضائل جمعۃ المبارک ہے، جس میں ہم اس یوم عید، اس عظیم الشان دن، اس کی فضیلت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نقل کریں گے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ مسلمانوں کے لیے یوم جمعہ یوم عید ہے، اور اس کی خوشخبری جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر بیان کی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ دنوں کا سردار ہے، باقی جتنے بھی دن ہیں ان سب دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت، اس کی شان عید قربان اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا، اور یہ یوم جمعہ ہے، اور اس کی عظمت، اس کی شان عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم جمعہ کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یوم جمعہ کی یہ ہے کہ یوم جمعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی یوم جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روز جمعہ میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سوال کرے اور سوال حرام چیز پر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو بھی مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے، اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور 5ویں دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم جمعہ وہ دن ہے کہ جس میں قیامت برپا ہوگی، اور کوئی مقرب فرشتہ زمین، آسمان، ہوا، پہاڑ، سمندر ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن قیامت برپا ہونے کے خوف سے ڈر نہ جاتا ہو۔ تو آپ اس روایت میں غور فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جمعۃ المبارک کی 5 خصوصیات کو بیان کیا ہے، اور اس میں ایک اور چیز بھی بڑی قابل غور ہے کہ یوم جمعہ یوم عید ہے، اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کا یوم تخلیق، یوم پیدائش بھی ہے، اور یوم وصال بھی ہے، اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عید قرار دیا، اس کی عظمت کو بیان کیا، اس کی شان کو بیان کیا۔ تو جو وہ دن جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس دن کی عظمت کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ دن یوم عید نہیں بن سکتا؟
کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اگر حضرت آدم علیہ السلام کی یوم ولادت کو، یوم پیدائش کو یوم عید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرار دیا، تو جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، کیا وہ دن جو ہے وہ یوم عید مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا؟ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے باہر نکالے گئے۔ اب یوم جمعہ جو مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے، اس میں ایک گھڑی اور ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس میں رب تعالیٰ سے جو مانگا جائے رب تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے، لیکن وہ چیز حرام چیز نہیں ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ سے جو نیک دلی جائز حاجت رب تعالیٰ سے بندہ اس ساتھ میں مانگے، رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے، 40 اقوال نقل کیے ہیں، اور ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو گھڑی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ مختلف اوقات کار ہیں، لہٰذا وہ گھڑی جو ہے وہ جمعے کے دن گھومتی ہے۔ چند روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بردہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کیا تم نے اپنے والد صاحب حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے والد گرامی تھے، ان سے کیا تم نے جمعہ کی ایک جو عظیم ساعت ہے جس میں رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس ساعت کی شان میں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہے؟ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، ہاں میں نے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ساعت مخصوصہ جس میں رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز پوری ہونے تک ہوتی ہیں، یعنی جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، جب امام خطاب کرنا شروع کرتا ہے، وہاں سے لے کے نماز مکمل ہونے تک وہ گھڑی موجود ہے کہ جس گھڑی میں آپ جو رب تعالیٰ سے مانگے رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ ساتھ اس میں رکھی گئی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے میں ایک ساتھ ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں کوئی چیز جو حرام پہ مشتمل نہ ہو، کوئی چیز بھی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ نماز قائم ہونے سے لے کر ختم ہونے تک ہوتی ہے، یعنی جب نماز قائم ہوتی ہے اس سے لے کے ختم ہونے تک ایک گھڑی ایک ساتھ موجود ہے جس میں رب تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے جو اس سے مانگا جائے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس ساعت کی تلاش کرو، اس گھڑی کی تلاش کرو جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گھڑی ہے کہ جس میں رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ وقت کون سا ہے؟ عصر سے غروب آفتاب تک۔ اسی لیے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا معمول تھا کہ عصر سے مغرب تک مصلے پہ بیٹھ جانا اور یا اللہ یا رحمان و یا رحیم و یا کریم کا ورد کرنا، اور غروب آفتاب کے قریب
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا. اور اس روایت کو اکابرین امت نے نقل کیا ہے کہ جس کو کوئی حاجت ہو اور وہ جمعے کی اس ساعت کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ عصر سے مغرب تک ہے. عصر سے مغرب تک جو ہے وہ اللہ کے حضور بیٹھ کے اس کا ذکر کرتا رہے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو رب تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے. وہ گھڑی اس میں جو ہے چھپا کے رکھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں یوم جمعہ کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں کہ یہ یوم جمعہ جو ہے اس میں بندہ غسل کرتا ہے، تیار ہو کے خوشبو لگا کے آتا ہے. اب اس پہ بھی کچھ روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ روزہ جمعہ میں جو ہم اہتمام کرتے ہیں یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے. پہلی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد آیا، خطبہ سنا اور خاموش رہا. ظاہری بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں خطبہ یا خطاب عربی میں ہوتا تھا، اور یہ سنت آج بھی قائم ہے. عربی میں خطبہ شروع ہوتا ہے، وہ آخر میں رکھا گیا ہے تاکہ حضور کی وہ سنت قائم اور دائم رہے. لیکن آقا علیہ السلام جو خطبہ دیا کرتے تھے وہ واعظ و نصیحت بھی ہوا کرتا تھا. اب چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں تو ہمارے ہاں اس عربی خطبہ سے پہلے بھی خطاب ہوتا ہے. اس کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ قائم رہے گی، لیکن یہاں پہ خطبے کو سننے کے حوالے سے جو اہمیت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ سمجھیں کہ اس خطاب کو جب امام خطاب کر رہا ہو اس کو سنا جائے اور خاموش رہا جائے. ہمارے ہاں یہ معمول نہیں ہے. یا ہم ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم تسبیح شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ امام خطاب کر رہا ہو تو ہم آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نفل نماز شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جب آپ مسجد آئے ہیں روز جمعہ، جب امام خطاب کر رہا ہے تو آپ کے لیے یہ مجلس اولا ہے کہ آپ علم لے رہے ہیں، آپ قرآن کو سن رہے ہیں، اس قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں، حدیث لے رہے ہیں، اس حدیث کا فہم لے رہے ہیں. یہ آپ کا وہ وقت جو امام آپ سے خطاب کرتا ہے عبادت میں گزرتا ہے، اور یہ افضل عبادت ہے. اس کو ہم نے آج چھوڑ دیا ہے. تو روز جمعہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آئے، خطبہ سنے اور خاموش رہے. اور اگر بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کے 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور مزید 3 دن کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. عمل آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کیا، مسجد آئے، خطبہ سنا، خاموش رہے. بس آپ نے یہ عمل کیا ہے، اور اس عمل پہ آپ کو ثواب کیا مل رہا ہے؟ 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری ایک اور روایت ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے تو 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ معاف ہو رہے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہے. گناہ کبیرہ سے بچنا لازم ہے. جیسے گناہ کبیرہ کیا ہے؟ غیبت، بیک بائٹنگ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا لازم ہے. چغلی کرنا، قطع رحمی کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ میں آتے ہیں. تو اگر گناہ کبیرہ سے بچتا رہے گا تو تب اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صغائر کو رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے یہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں. اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اچھی طرح خوب وضو کرتا ہے، جمعہ کے لیے آتا ہے، اس نے خطبہ سنا، خاموش رہا، تو رب تعالیٰ اس کے 2 جمعہ کے درمیان گناہ معاف فرما دیتا ہے، مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے بیکار کام کیا، یعنی اس نے جمعے کے ثواب کو ضائع کر دیا. اچھا، یہاں پہ پھر قابل توجہ چیز ہے، یعنی کنکریوں، اس دور میں ظاہری بات ہے مساجد کچی ہوتی تھی تو کنکریاں ہوتی تھی، تو جمعہ کا خطاب ہو رہا ہے،
امام خطاب کر رہا ہے تو کوئی کنکری کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے جمعے کا ثواب ضائع گیا، اس نے لغو کام کیا۔ اچھا آج کنکری تو نہیں ہے نا، کنکری بھی ٹچ کی جاتی تھی نا، اللہ اکبر، یہ علم مصطفیٰ دیکھیں کہ کنکریوں کو چھونا بھی بیکار کام اور لغو کام حضور نے قرار دیا۔ آج موبائل آ گیا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام خطاب کر رہا ہوتا ہے، موبائل نکال کے جو ہے وہ ٹچ سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میسیجنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ایون جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کے دوران بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ موبائل کھول کے جو ہے وہ موبائل میسیجنگ شروع کر دیں گے یا موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جمعے کے فضائل آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ آئے ہیں اچھی طرح وضو کر کے مسجد آئے ہیں، خطاب سنا ہے آپ نے، خاموش رہے تو، اور کنکریوں کو نہیں چھوا، آپ نے کوئی لغو کام نہیں کیا، تو رب تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ یہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے ان پر کسی دن میں عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اہل جنت میں لکھ دے گا۔ 5 چیزیں ہیں، کسی دن بھی آپ ان پہ عمل کر لیں ان 5 چیزوں میں سے تو رب تعالیٰ اہل جنت میں لکھ دیتا ہے۔ اور وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز، جس نے کسی بیمار کی عیادت کی، بیمار تھا اس کے ہاں جا کے اس کا حال احوال پوچھا۔ دوسری چیز، نماز جنازہ پہ حاضر ہوا۔ تیسری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی نے نفلی روزہ رکھا۔ چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے پہنچا۔ اور 5ویں چیز، غلام کو آزاد کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی دن بھی عمل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اہل جنت میں لکھ دیتا ہے۔ اب اگر آپ جمعے پہ آتے ہیں، تیار ہو کے آ رہے ہیں، تو آپ کا جمعے پہ پہنچنا بھی رب تعالیٰ اہل جنت میں نام لکھ دے گا، یعنی آپ کا آنا بھی کتنا مبارک بن جاتا ہے یہ۔ اور حضرت یزید بن ابی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابایا بن رفاعہ نے، میں جا رہا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے تمہیں خوشخبری ہوں، کیونکہ یہ جمعہ کے لیے آ رہے تھے، کہا تمہیں خوشخبری ہوں کیونکہ تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں اٹھ رہے ہیں۔ تو جمعے کے لیے آنا گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قدم اٹھانا ہے۔ اور میں نے ابو عبس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم آگ پر حرام ہوں گے، ان قدموں پہ رب تعالیٰ آگ حرام قرار دے گا۔ اب آپ نے کیا کیا ہے؟ تیار ہوئے اور آپ نے قدم اٹھاتے ہوئے کیا؟ مسجد میں آئے، وہ جو غبار لگی ہے اس پہ رب تعالیٰ آگ حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور اس میں جمعہ کے دن اگر آپ آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ پیدل آئیں، دور سے جو آتے ہیں ظاہری بات ہے ڈرائیو پہ آتے ہیں، لیکن جو نزدیک ہیں اگر وہ واکنگ آتے ہیں تو آپ روایت سنیں اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ممکن ہو صفائی کرے، یعنی اپنے کپڑے بھی صاف کرے، اپنا بدن بھی صاف کرے، غسل کرے، نہائے دھوئے، پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیل لگائے اور اپنے گھر کی خوشبو میں سے کچھ استعمال کرے، پھر جمعہ کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان اس نے جدائی نہ ڈالی ہو۔ یہ جدائی کیا نہ ڈالی ہو؟ یعنی بیک بائٹنگ کے ذریعے 2 بندوں کے درمیان اس نے جدائی نہ ڈالی ہو، یہ عمل نہ کیا ہو۔ اور آج ہمارے ہاں تو اللہ ماشاء اللہ کوئی بچتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہی ہے۔ پھر
ہم جنت تو لینا چاہتے ہیں لیکن عمل بھی تو دیکھیں. جدائی نہ ڈالی ہو اور پھر فرض نماز ادا کرے، پھر جب تک امام کلام کرتا ہے خاموش رہے، خطبے کے درمیان بولے نہ، خاموشی سے سنتا رہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اب سے لے کر دوسرے جمعہ تک گناہوں کو رب تعالیٰ بخش دیتا ہے، وہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس نے عمل کیا کیا ہے. اچھی طرح غسل کیا، خوشبو لگائی ہے، جمعہ کے لیے آیا ہے، لیکن اس نے دو بھائیوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالی. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. آج ہمیں جوڑنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہوگا. اگر قریبی رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہیں، کزن ہیں، ان کے ساتھ بھی، دوست و احباب ہیں، جو اسلامی رشتہ ہے اس کو بھی قائم اور دائم رکھیں. جدائی نہیں ڈالنی. جدائی نہیں ڈالی تو کیا ہے، رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جمعہ کے دن خود غسل کرے اور غسل کرائے، یہ غسل کرے یا کرائے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ازدواجی زندگی ہے تو عمل زوج کیا ہوا ہو. اس میں روز جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دن جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن خود غسل کرے اور غسل کرائے، جلدی آئے اور جلدی کام کرے، پیدل چلے، سواری پر نہ آئے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خطبہ کان لگا کر سنے اور کوئی فضول کام نہ کرے، تو رب تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے پورے سال کے روزوں اور شب بداریوں کے عمل کا ثواب جو ہے وہ اسے عطا کیا جائے گا. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا اس نے کیا ہے کہ صرف روز جمعہ کے لیے آ رہا ہے، اہتمام کر رہا ہے، خطاب کو سن رہا ہے، اور اتنا ثواب جو ہے وہ اس کو عطا کیا جا رہا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے. اب آخر میں بس یہ ایک دو روایت نقل کر کے، ہمارے ہاں جو جمعہ ہوتا ہے وہ آج جو محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ صرف جمعہ کی نماز ادائیگی تک رہ گیا ہے. حالانکہ اس دن جو واعظ و نصیحت ہوتا ہے، چاہے اردو میں ہو چاہے انگلش میں ہو، وہ آپ ہی کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کچھ وقت نکال کے آ جائیں تو آپ کو کتنا نالج ملے گا، کتنا قرآن مجید کی آیات کا فہم آئے گا، اور کتنا آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ تک پہنچیں گی. لیکن ہم آخر میں آتے ہیں، اور آخر میں بھی آ کے پھر ہم سب سے اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے حوالے سے بس ایک دو روایات نقل کر کے ہم جو ہے وہ خطاب ختم کریں گے. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، اور آقا علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے. آیا بھی آخر میں اور پھر اگلی صف میں آنا چاہتا تھا، تو اب پھلانگ کے جب آگے آ رہا ہے حضور نے فرمایا وہیں بیٹھ جاؤ جہاں پہ جگہ ہے، لوگوں کو تکلیف نہ دو، حالانکہ تم بعد میں آئے ہو. اور آگے حضرت معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مسجد میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا، اس نے دوزخ کی طرف اپنے لیے ایک پل بنا لیا. اب اندازہ لگائیں اس چیز کا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا کیا ہے. اور آگے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو اذیت نہ دو. جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یعنی مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے غضبناک کیا. کام کیا کیا کہ آپ صرف جو ہے وہ آپ کندھا پھیلانگ کے آگے آ رہے ہیں. اس لیے جب آپ مسجد میں آئیں، جو جگہ آپ کو جہاں پہ ملتی ہے وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں، پھیلانگ کے آگے نہ آئیں، یا پہلے آئیں اور پہلے صف میں امام کے قریب ہو کر بیٹھ جائیں. آپ نہیں تو جہاں پہ جگہ مل رہی ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.